السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اسد طور نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ٹینیور میں یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بطور جماعت سپریم کورٹ آف پاکستان سے انصاف ملا ہے۔ میں نے اس پر کہا کہ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قاضی صاحب جیسے ہی بینچ میں نہیں بیٹھے، پاکستان تحریک انصاف کو انصاف مل گیا ہے۔ اب کل کے فیصلے سے ظاہر ہے حکومتی صفوں میں مایوسی ہے، قاضی صاحب خود بھی یقیناً مایوس ہیں۔ آج ایک مضمون لکھا ہے سینیٹر عرفان صدیقی نے۔ یوں کہا جائے کہ یہ مضمون عرفان صدیقی کا نہیں بلکہ یہ نواز شریف کے خواب و خیال اور ان کی پریشانیوں کا اظہار ہے۔ میں اس میں سے کچھ چیزیں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں، یہ 9 مئی سے ریلیونٹ ہے۔ اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ 9 مئی کو بنیاد بنا کے پاکستان تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے ہر حامی، تحریک انصاف سے جڑی ہر شخصیت کو کچل کر رکھ دیا جائے اور اس قدر کچلا جائے کہ صرف مسلم لیگ نون رہ جائے اور باقی کوئی بھی نہ رہے۔ عرفان صدیقی نے لکھا کہ ریاستی رد عمل سے ہراساں ڈری سہمی تحریک انصاف 8 فروری کے بعد طوفانوں سے بے نیاز ہو کر ایوانوں اور میدانوں میں سرگرم ہو چکی ہے۔ حوصلے اس قدر بلند ہو گئے ہیں کہ وہ 9 مئی کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن کا مطالبہ کر رہی ہے۔ کل ہی ایک مرکزی خاتون رہنما نے 9 مئی کو فوج کا فالس فلیگ آپریشن قرار دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ تحریک انصاف پہلے دن سے ہی ناظرین کرام عدالتی کمیشن کا مطالبہ کر رہی ہے۔ یہ تو نون لیگ اور بڑے گھر والے ہیں جو عدالتی کمیشن نہیں بنانا چاہتے، جو نہیں چاہتے کہ حقائق منظر عام پر آ جائیں، وہ نہیں چاہتے کہ وہ لوگ منظر عام پر آئیں جنہوں نے اچانک ٹی وی فوٹیجز، جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں، وہ غائب کر دیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ وہ لوگ جو اس 9 مئی کے واقعات میں شہید ہوئے ان کے قاتل سامنے آئیں۔ پھر دوسرا، ایوانوں اور میدانوں میں سرگرم ہونے کا تعلق کس سے ہے؟ پاکستان کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دیا ہے۔ ظاہر ہے اگر آپ کو مینڈیٹ ملتا تو آپ بھی اتنے ہی ایکٹیو ہوتے۔ تو مسلم لیگ نون 8 فروری سے پہلے بھی 9 مئی کے بیانیے کے پیچھے چھپنا چاہتی تھی، اب بھی وہی حرکت کرنا چاہتی ہے۔ لیکن اب ڈیولپمنٹ ہے کیا؟ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کل سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا مومنٹ آف ریلیف تھا، اور وہ اس لیے کہ آئین اور قانون یہی کہتا ہے۔ ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح سیٹیں نہیں بانٹی جا سکتی۔ اگر الیکشن کمیشن یہ سیٹیں خالی چھوڑ دیتا تو بالکل تاثر مختلف ہوتا، لیکن الیکشن کمیشن نے سیٹیں چھین کر دوسری جماعتوں کو دے دیں اور ریوڑیوں کی طرح بانٹ دیں، جو کہ نہیں بنتا تھا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا جو سینٹ کے الیکشنز ہوئے تھے تو آپ نے خیبر پختونخوا میں سینٹ کے الیکشنز ہی ملتوی کر دیے اس کو بنیاد بنا کر۔ اس کا مطلب ہے کہ خیبر پختونخوا والے تو ٹھیک تھے جو ریزرو سیٹوں پر اوتھ نہیں لے رہے تھے، تو آپ نے وہاں پہ ایک صوبے کو اس کی نمائندگی سے محروم کر کے بڑا ظلم کیا۔ اب خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ چونکہ آج 7 مئی ہے، کل کا دن اور پرسوں کا دن پھر 9 مئی، اور 9 مئی سے پہلے مختلف سپورٹ سے تعلق رکھنے والے اور اداکاروں کے ویڈیو پیغامات آ رہے ہیں۔ اب ایسے اینکرز منظر عام پر آئے ہیں جنہیں سچی بات ہے کوئی نہیں جانتا۔ وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ 1 سال ہو گیا جی، بڑا ظلم ہو گیا، دل بڑا دکھی ہے، ابھی تک 9 مئی کے واقعات میں لوگوں کو سزائیں نہیں ہوئیں۔ پھر کل چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا کہ 9 مئی کو وہ سڑکوں پر ہوں گے، وہ احتجاج کریں گے، جھنڈے لہرائیں گے، گھروں میں نہیں بیٹھیں گے، تو یہ ایک بڑا بولڈ قسم کا فیصلہ ہے۔ تو آج خبر یہ ہے کہ آج دوپہر پنڈی سے پریس کانفرنس ہونے والی ہے، یا امکان ہے کہ یہ پریس کانفرنس ہو سکتی ہے۔ مختلف صحافی یا مختلف ذرائع اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ارشد شریف کی شہادت پر بھی 2 سپوت پریس کانفرنس کرنے آئے تھے۔ اس سے پہلے عمران خان کی حکومت ختم ہونے پر بھی پریس کانفرنس کی گئی۔ تو پنڈی سے پریس کانفرنس کا مطلب یہ ہے کہ جی ایچ کیو سے پریس کانفرنس ہونا، یا دوسرے لفظوں میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا پریس کانفرنس کرنا۔ موجودہ صورتحال بالخصوص جب 9 مئی سر پر ہو تو اس سے 1 یا 2 دن پہلے یہ پریس کانفرنس بھی خاصی سننے والی ہوگی کہ اس میں کس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے اور بڑے گھر والے کس طرح کا بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں کیا باتیں ہوتی ہیں، اور آیا یہ 9 مئی سے ریلیونٹ ہوتی بھی ہے یا نہیں، یا کسی دوسرے معاملے سے متعلق ہے۔ لیکن یہ اطلاع ضرور ہے کہ آج پریس کانفرنس کا امکان موجود ہے۔ آج اگر یہ پریس کانفرنس ہوگی تو اس پریس کانفرنس میں کیا صورتحال بنتی ہے یہ بھی دیکھنے والی ہوگی۔ اب اگر
پنڈی سے یہ معاملہ آئے گا تو دوسرا ظاہر ہے اس وقت عدالتوں میں ہے اور سب جانتے ہیں کہ عدالتیں ڈٹ کر کھڑی ہیں۔ ایک جانب جسٹس بابر ستار والا معاملہ ہے جس سے متعلق میں پچھلی ویڈیو میں تفصیلاً ذکر کر چکا ہوں۔ آج غالباً توہین عدالت والا یہ معاملہ بھی ٹیک اپ ہو جائے گا۔ یہ پہلا موقع ہوگا جب سرکاری اداروں کے خلاف اس طرح سے کوئی کورٹ ایکشن لے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ججز کی آخری سماعت ہوئی تھی آج خود نوٹس والی، تو اس میں جسٹس اطہر من اللہ بار بار ایک بات کہہ رہے تھے کہ جسٹس بابر ستار کا ڈیٹا لیک ہوا ہے اور اس ڈیٹے کا کسی عام آدمی تک رسائی کا تعلق نہیں ہے۔ وہ ڈیٹا وہ ہے جہاں پہ صرف اور صرف سرکاری اداروں کو رسائی حاصل ہوتی ہے۔ پھر 6 رکنی لارجر بینچ سماعت تو کرے گا، لیکن آپ حیران اس بات پر ہوں گے کہ جو پہلی اپریل میں سماعت ہوئی تھی سوموٹو کی، اس کا مئی میں تحریری حکم نامہ آیا، اور جو گزشتہ 30 اپریل کو سماعت ہوئی آج 7 مئی ہو گئی ہے اور ایک ہفتہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک اس سماعت کا تحریری حکم نامہ قاضی صاحب جس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں اس کا جاری نہیں ہوا۔ بتایا گیا ہے کہ وفاقی حکومت نے جواب جمع کرانا تھا اور انہوں نے جواب بھی اس لیے جمع نہیں کرایا کہ اس کا ریٹن آرڈر نہیں آیا۔ پچھلا تحریری حکم نامہ بھی آپ نے جمع کراتے کراتے پورا 1 مہینہ گزار دیا۔ اب آپ کو اگر 1 ہفتہ گزر گیا ہے تو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ آخر یہ 6 ججز والا معاملہ ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے، اور سپریم کورٹ میں خاص طور پر قاضی صاحب اس سے کیا گین کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ججز کے مسکرانے والی تصویریں جاری کر کے سب اچھا ہے کہ رپورٹ تو نہیں دے سکتے۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت لگی ہوئی تھی۔ عمران خان کی ضمانت کا کیس تھا۔ جب لطیف کھوسہ آئے تو جج صاحب نے کہا کہ پرسوں سماعت کے لیے مقرر کر دیتے ہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں آج بھی بیٹھا ہوا ہوں تو مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا۔ تو آج ایک بار پھر جسٹس عامر فاروق کے تمام کیسز کی کاز لسٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں منسوخ کر دی گئی ہے اور چیف جسٹس عامر فاروق چیمبر ورک کریں گے۔ اس کے علاوہ آج ان کی پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ اور جیل اصلاحات سے متعلق میٹنگ بھی شیڈیولڈ ہے۔ پھر جسٹس عامر فاروق اور جسٹس اورنگ زیب پر مشتمل خصوصی بینچ کی کاز لسٹ بھی منسوخ کر دی گئی ہے۔ ڈی سی اسلام آباد اور باقیوں کے خلاف جو ان کو سزائیں ہوئی تھیں 1 مارچ کو اور پھر 17 مارچ کو وہ معطل ہو گئیں۔ اس کے بعد 7 مئی کو اس کی سماعت تھی جو کہ آج نہیں ہو سکے گی۔ ان کا کیس بھی دوسرے لفظوں میں ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے، تو وہ معاملہ بھی پینڈنگ ہو گیا۔ بہرحال کچھ عدالتیں بہتر ایکٹیو ہوئی ہیں اور اپنا رنگ دکھا رہی ہیں۔ دیکھیں، جب آپ کسی کو دیوار سے لگائیں گے اور جب پتہ ہو کہ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچنے کا تو آپ پلٹ کر کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں۔ تو عدالتوں نے بھی ایسا ہی ریئیکٹ کیا ہے جب سرکاری اداروں نے ظلم کی اور دھونس دھمکی کی انتہا کر دی۔ پھر خیبر پختونخوا اسمبلی نے ایک چھکا لگایا ہے۔ ایک جانب پنجاب اسمبلی کا اجلاس غالباً 9 مئی کو بلایا جائے گا، قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلایا جائے گا۔ اب خیبر پختونخوا والے اس لیے اجلاس نہیں بلا رہے تھے کیونکہ وہاں ریزرو سیٹوں کا معاملہ تھا تو وہ اوت نہیں لینا چاہتے تھے۔ اب اس سلسلے میں خیبر پختونخوا نے بھی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دیکھیں، اگر خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس ہو اور وہاں 9 مئی سے متعلق کوئی چیز آ جائے، پھر الیکشن اور الیکشن کمیشن سے متعلق کوئی قرارداد آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اب یہ 9 مئی کو ہی اجلاس ہوتا ہے یا 10 مئی کو ہوتا ہے یہ طے ہونا بھی باقی ہے، لیکن یہ طے ہو چکا ہے کہ اجلاس ہوگا کیونکہ اب وہاں پر مخصوص نشستوں والا خطرہ نہیں رہا۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اسپیکر سینٹ الیکشن کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو لکھ دیں کہ اب آپ سینٹ کے الیکشن کروائیں۔ دوسری جانب پنجاب میں اسپیکر سردار سلیم آئے تو ان کی بار بار تقریب حلف برداری ملتوی ہوتی رہی۔ اس پر پیپلز پارٹی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ موجودہ گورنر بلیغ الرحمان سعودی عرب گئے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں تقریب حلف برداری ہوگی، ان کی غیر موجودگی میں اچھا تاثر نہیں جائے گا۔ جبکہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ گورنر پنجاب کی دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں، شاید انہیں کابینہ میں حصہ نہ دیا جائے، یعنی ریوڑیاں ہم نے ان میں بانٹنی ہیں تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ نے گورنر بن کے کیا کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ہم نے پیپلز پارٹی سے بات کی ہے۔ تو بلاول صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی اس کو ڈسکس کر کے آپ کو بتائے گی۔ پھر رانا ثناء اللہ ایک لطیفہ سنا رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، پی ٹی آئی تو الیکشن میں شامل ہی نہیں تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، سارا ووٹ تو نواز شریف اور مسلم لیگ نون کو پڑا ہے، چلیں آپ خوش ہوں اور اسی خوش فہمی میں جیتے رہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید اس حوالے سے کیا ہوتا ہے، خاص طور پر جسٹس بابر ستار کا جو کیس توہین عدالت والا لگنے جا رہا ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہوگا۔
تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔